ابراہیم علی ابن مہذیار شہر اہواز کا رہنے والا، اس کی تڑپ امام کی زیارت کی یہ تھی کہ اس کے والد نے امام کو دیکھا تھا اور اس نے امام کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے خالی امام کا ذکر سنا، عالم گھرانے کا فرد، تڑپ گیا۔ پھر اس نے روایات کو اکٹھا کیا کہ کس تاریخ کو امام کہاں ہوتے ہیں، اور اس نے 6 سال سفر کیا امام کی محبت میں۔ معلوم ہوا کہ حج کے موقع پر امام کعبے میں آ جاتے ہیں، یہ کعبے چلا گیا، اور ظاہر ہے کہ آج کل کا حج تو بڑا آسان ہے، 40 دن پھر بھی لوگ مشکل سے نکالتے ہیں، 7-8 دنوں میں بھی لوگ حج کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ وہ ایک مہینہ پہلے، ایک مہینہ بعد وہاں پہ رہا کہ امام علیہ السلام کو، ایک تو روایت ہے کہ جب کعبے کے اندر بارش برس پڑے، بادل آ جائیں، بارش برس پڑے، تو امام اس وقت طواف فرما رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی کعبے میں بارش ہو، کعبے کی چھت پر بارش کے قطروں کا گرنا حجت خدا کے طواف میں ہونے کی دلیل ہے کہ حضرت طواف کے اندر موجود ہے۔ مسجد جمکران جو امام خواب میں آئے، اس کو حکم دیا، مسجد بنی، ہزاروں لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، وہاں کے لیے بھی امام علیہ السلام کے لیے کہ منگل کا دن گزار کے جو شب آتی ہے، حجت خدا اس میں کسی لمحے کے اندر وہاں پہ تشریف لاتے ہیں۔ بدھ کے دن مسجد سہلہ کے اندر، عراق کے اندر حضرت ضرور تشریف لے کر جاتے ہیں، روایات ہیں کثرت کے ساتھ، علماء نے اسے بیان کیا۔ اور شب جمعہ تو کوئی ولی ہو، نبی ہو، پیغمبر ہو، وصی ہو، اس کے لیے مخصوص ہے کربلا معلی۔ جمعے کے دن نجف اشرف امیر المومنین کے روزہ اطہر سرکار موجود ہوتے ہیں۔ ہفتے اور اتوار کے دن ائمہ بقیع کے مزارات پر سرکار کا وہاں پہ وجود باب مثلا چل پڑا۔ ایک شہر میں 6 مہینے، 5 مہینے، اس بدھ نہیں مل سکے اگلے بدھ مل جائیں گے، اس میں نہیں ملے اگلے میں مل جائیں گے، مسلسل رہا، بالآخر تھک گیا اور پاؤں سے خون جاری تھا اور کعبے کے باہر بیٹھا ہوا تھا، ایک حسین و جمیل نظر آیا اور اس نے اسے دیکھا تو کھڑے ہو گیا۔ ابھی یہ کچھ بولا نہیں تھا، وہ بول پڑا، مجھے وہ نہ سمجھ جسے تو ڈھونڈ رہا ہے، میں تو اس کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں۔ اور مولا فرما رہے اگر ہم سے ملنا چاہتے ہو تو طائف پہنچو۔ طائف وہ خطہ ہے جو جنت سے اتارا گیا، جس نے طواف کیا تھا خانہ کعبہ کا، اس طواف کی وجہ سے اسے کہتے ہیں طائف۔ اس میں ایک پہاڑ پر مہذیار چڑھتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک بالوں کا بنا ہوا خیمہ جس سے نور نکل رہا، اور دربان نے اسے روکا، دربان اندر گیا، اجازت طلب کی، باہر آیا۔ اب یہ فکرہ جس کے لیے میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا، اندر گیا تو گر گیا امام کے قدموں میں، کہا مولا میں نے بڑا ڈھونڈا، اور امام فرما رہے ہیں اتنے عرصے بعد ملنے کیوں آئے؟ اب دونوں فکروں میں فرق دیکھیے، 6 سال کی اس کی جد و جہد، اور امام شکوہ فرما رہے ہیں میں یار اتنی دیر کیوں لگائی، پہلے آتے اتنا عرصہ، میں جو تمہاری تڑپ سے واقف تھا۔ تو مولا مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کہاں ہیں۔ تو امام کے چہرے پہ جلال آ گیا کہ اگر تمہیں امام معلوم نہیں ہے پھر ہمارے علاوہ کون ہے جس کا ایڈریس تمہیں معلوم ہو، جس کا پتہ تمہیں معلوم ہو، جس کا راستہ تمہیں معلوم ہو؟ سنو، ہم تمہارے گھر کی ہر خوشی میں آتے ہیں، ہم تمہارے گھر کے ہر غم میں آتے ہیں، تم روتے ہو تو ہم چپ کرانے کے لیے آتے ہیں، تم ہنستے ہو تو ہم تمہارے پاس ہوتے ہیں، تمہارے اعمال نے تمہیں ہم سے دور کر دیا ہے، تمہارے اعمال ہیں جن کی وجہ سے دوری ہے۔ تجربہ ہو چکا ہے، 11 معصومین کی شہادت ہو چکی ہے، ساتھیوں کی قلت، انصار کی قلت،
سب سے زیادہ اب تک جس معصوم کے ساتھ افراد آئے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام، 72 میکسیمم تعداد ہے۔ امیر کو اتنے نہیں ملے، امام حسن کو اتنے نہیں ملے، امام زین العابدین کو اتنے نہیں ملے، کسی امام کو اتنے ناصر نہیں ملے۔ اور یہ جو 313 جن میں 50 خواتین شامل ہیں، 50 خواتین ہیں 313 کے اندر، جہاد عورتوں پہ ساخت ہے۔ کوئی خود سے میدان میں آ جائے تو اس کی اپنی بادشاہی ہے، اللہ نے منع کیا ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ مرہم پٹی کی خاطر یا واللہ عالم، مولا جانتے ہیں، روایت میں اتنے فکرے ہیں، 313 مردوں میں سے 50 خواتین جن کے حوصلے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، اور حد ہے کہ امیر المومنین کے لشکر کا جو CNC تھا وہ سپاہی ہے امام زمانہ کا، وہاں رینک یہ تھا کہ چیف آف دی آرمی سٹاف مالک اشتر، اور یہاں پہ سپاہی ہے امام زمان علیہ السلام۔ یہ خانہ کعبہ سے ظاہر ہوگا امام کی نصرت کی خاطر، اور امام کے ساتھ مل کر یہ جنگ وہاں پہ کریں۔ حضرت کمبر، حضرت میثم تمار، اصحاب کہف، ان کی تعداد کو سیکریٹ رکھنے میں کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ امام کے لشکر کی سیکریسی کو برقرار رکھنے کے لیے خدا نے اصحاب الکہف کی تعداد کو قرآن مجید میں اس انداز سے کیا، اور حد ہے فکرے کیا کہے کہ وہ اگر 5 ہیں تو چھٹا وہ ہے، 700۔ اب عارفین سے دعا لینے کے لیے ایک فکرہ کہتا ہوں، 5 وہ ہیں، قبلہ بخاری صاحب، 5 وہ ہیں، 700 اور چھٹا ان کا کتا ہے۔ یاد آئی حدیث قصہ، جبرائیل چادر کے باہر کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا اجازت ہے میں چھٹا ہو جاؤں، تو جائیے ذرا جبرائیل کی لینگویج دیکھیے، اجازت ہے میں چھٹا ہو جاؤں، تو جا جبرائیل اپنے آپ کو اس سے زیادہ نہ سمجھتا ہو، سید الملک ہو کر اس زبان استعمال کی جو قرآن نے اصحاب کہف کے کتے کے لیے استعمال کی، اور ان کا کتا ان کے دروازے پر چپ چاپ بیٹھا ہوا، کتا اور چپ اور بھونکا نہیں، کتا غار میں چپ رہے تو لائق مدحت ہو جاتا، اگر وہ خاموش۔ کائنات میں کسی کو نہیں کہ یہ جنت میں جائے گا 100% جائے گا، کتا ہونے کے باوجود جنت میں جائے گا۔ تو آپ سامعین گرامی، امام علیہ السلام کا لشکر طیب و طاہر، اور امام خود کل انشاءاللہ علامات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور ان کیونکہ علامات کی تعداد علماء نے 70,000 سے زیادہ بیان فرمائی، 70,000 میں سے 700 چنے، 700 میں سے 70 چنی، اور 70 میں سے 7 چنی۔ یہ 7 جو ہے ان کے لیے ہے کہ حتمی ہیں، کچھ غیر حتمی ہیں، کچھ بعید ہیں، کچھ قریب ہیں، کچھ جلدی ہو جائیں گی، کچھ دیر سے ہوں گی، لیکن میں صرف اسی حصے کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس کا اس جاتے ہوئے زمانے سے ہمارا تعلق ہے۔ جس صدی میں ہم رہ رہے ہیں، سائنس کی جو ترقیاں ہو چکی ہیں، جو سائنس کے معجزے بچوں کے ہاتھوں کے کھلونے بن چکے ہیں، ان کے بارے میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے ظہور امام کے متعلق جو پیشین گوئیاں فرمائی ہیں، کل وہ میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اسی سطح کے اوپر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کی حد تک یہ کہ امام سے ملاقات این ممکن ہے۔ آیت اللہ کتاب ہے ملاقات با امام زمان، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے لیے آپ ضرور اپنے بچوں کو یہ کتاب خرید کے دیجئے۔ منبر اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتاب کی اہمیت اسے انکار نہیں کیا جا سکتا کسی بھی صورت میں۔ ہمیں کافی نہیں ہے لیکن اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ تو اس میں چند کتابیں جس میں جزیرہ خضرا، اس کا اردو ترجمہ بھی یقیناً آپ اپنے بچوں کو پڑھائی، اور ملاقات با امام زمان
آغا حسن ابتہی کی کتاب 2 جلدوں کے اندر جن لوگوں کی امام سے ملاقات ہوئی اور کس انداز سے انہوں نے گفتگو کی، وہ سارا اس کتاب کے اندر لکھ دیا گیا ہے. اس کو پڑھیے تو انشاءاللہ آپ کے معرفت کے زینوں میں یقیناً اضافہ ہوتا رہے گا کہ کس طرح سے لوگ حضرت حجت کی خدمت میں گئے اور ملاقات کی. ایک شخص ہے جس نے 180 سال عمر پائی، 90 سال تک اس کی آنکھوں کا نور ٹھیک تھا. 90 سال میں کوئی بیماری لاحق ہوئی، آنکھوں کا نور چلا گیا. اسے 3 خط امام کے پہنچے تھے زندگی میں. آخری خط جو پہنچا اس وقت یہ نابینا تھا. اطلاع ہوئی کہ قاصد عراق سے آیا ہے، تڑپ گیا، اٹھا، استقبال کیا. بڑے دن ہو گئے میرے مولا کا مجھے خط نہیں آیا تھا. ہاتھ دھلوائے اس نے، اس کے کھانا کھلوایا. اس کے بعد اس نے امام کا خط نکالا. اس نے پڑھنے والے سے کہا کہ پڑھیے. وہ خط پڑھنے کی بجائے رونے لگا. کہا کیوں روتا ہے؟ کہا آقا نے لکھا ہے کہ 40 دن بعد تیری وفات ہو جائے گی، پورے 40ویں دن تیرا انتقال ہو جائے گا. کہا یہ چھوڑ، امام نے سلام لکھا ہے، اگر انہوں نے سلام لکھا تو سلامتی ہے، میری موت سلامتی پر ہوگی، ایمان پر مروں گا. اور امام نے تیرے لیے کفن بھی بھجوایا ہے. کفن کو چومتا رہا. اس کا ایک دوست تھا جو ناسبی تھا، دشمن آل محمد. دوست اس طرح سے کہ آپس میں جھگڑتے رہتے تھے. اس نے قاصد سے کہا کہ اسے بلا کے لے آ. وہ گیا اور بلا کے لے آیا. کہا کیوں بلایا؟ کیسے ناحیہ مبارک کا خط پڑھا. حجت خدا کے اسم گرامی ہے ناحیہ، نوحے پڑھنے والا. زیارت ناحیہ زیارت امام زمان، نوحہ پڑھنے والے امام کی زیارت. امام کو بلا کے لیا. امام آئے اور اس شخص کو بلا کے لا. اس نے اسے امام کا خط پڑھا. اس نے کہا اسے تو شیعہ ہضم نہیں کریں گے، تو ناشبی کو پڑھا رہا ہے کہ تم ایسی باتیں کرتے ہو. موت کا علم اور موت کی جگہ تو صرف اللہ میاں کو معلوم ہے. اس نے کہا پڑھو، خط پڑھو، پڑھاؤ اسے. اسے خط پڑھا. اسے کہا نعوذ باللہ، یہ خدائی کا دعویٰ کس نے کر دیا؟ یہ تمہیں کس نے خط میں لکھ دیا؟ اس نے کہا میرے امام نے کہا ہے. اس نے کہا پھر مجھے کیوں پڑھایا؟ کہ دیکھ اگر میں 39ویں دن مر جاؤں تو سچا ہے، 41ویں دن مر جاؤں تو سچا ہے، 40ویں دن مر جاؤں پھر تو مذہب اہل بیت قبول کرے گا. اگر 39ویں دن مر جاؤں، 41ویں دن، ایک دن اوپر ہو جائے ایک دن نیچے ہو جائے، پھر تو سچا، تیرا مذہب سچا. اور اگر 40 دن گزر جائے اور 40ویں دن میرا انتقال ہو، یہ کفن بھیجا انہوں نے. اس نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ شیعوں کے امام ایسے ایسے دعوے کرتے ہیں جو خدا ہی کو زیبہ دیتے. 40ویں دن جب اس کا انتقال ہوا تو سب سے پہلے اسی کی آواز آئی گلیوں کے اندر، میرا سردار مر گیا. کہ میں اپنے آپ کو اسی کے مذہب پہ پاتا ہوں کہ واقعاً اتنا سچا مذہب ہے کہ نہ 39 دن ہوئے نہ 41. اسی طرح سے ایک مومن کا انتقال ہونے لگا. آخر کے وقت میں مولا تشریف لے کے آ گئے. پورا گھر حیران کہ یہ بزرگ کون ہے، جوان کون ہے جس کے چہرے سے نور نکل رہا. اور فروع کافی کے اندر پہلی جلد کے اندر کہا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ. بیمار نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ. کہا خالی پڑھنا کافی نہیں، یقین ضروری ہے. اس نے کہا میں نے یقین سے پڑھا. کہا پڑھو اشہد ان محمد رسول اللہ. اس نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ. کہا خالی پڑھنا کافی نہیں، یقین ضروری ہے. کہا یقین سے پڑھا. کہا پڑھو اشہد ان علی ولی اللہ. مولوی جتنا مرضی روکتے رہے، امام نے آ کر یہی پڑھانا. جتنی مرضی بریکس لگا دی جائیں، جتنے مرضی فتوے اچھال دی، پڑھایا اشہد ان علی. آپ ورنہ میں تو بلکہ بڑا صائب مشورہ ہے ولایت کے منکرین کے لیے کہ وہ نئی تلقین لکھیں
کیونکہ اس تلقین میں 3 گواہیاں موجود ہیں. یعنی ضروری ہے کہ مرنے لگے تو پھر اوپر والے پڑھیں. ایک دفعہ پڑھ بھی لیجئے, کندھے ہلا ہلا کر تو ہم سے جدا ہوا ہے ان گواہیوں پر, اللہ وحدہ لا شریک ہے, محمد اس کے رسول عبد ہے, علی امام ہے, حسن امام ہے, حسین امام ہے. جسے نماز میں ایک گوارا نہ تھا اسے قبر میں 14 کے نام پڑھائے جا رہے. 12 اور 14 کے نام پڑھو تلقین کے اندر, اور شہادت کا لفظ موجود ہے وہاں. بس اسی کی موت شہادت ہوگی جو اس شہادت کو مانتا ہوگا, ورنہ ہلاکت کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والوں کو صبر آ گیا. کسی نے پوچھا کہ صبر کیوں آیا؟ کہا وہ خواب میں آیا تھا اور کہہ گیا ہے کہ آخری وقت جو کلمات میں نے ادا کیے تھے ان فکروں کے عوض خدا نے مجھے بخش دیا.